بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال اور ان کے جواب۔ جیسا کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات پوچھتے ہیں اور بہت ہی معلوماتی سوال اور شرعی مسائل ہم سے پوچھتے ہیں، اور جتنا آپ پوچھیں گے اتنی ہمیں خوشی ہوگی اور ہم ان کا جواب جو ہے آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آج چلے شروع کرتے ہیں آج کے سوال اور ان کے جواب۔ آج کا جو پہلا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، وہ یہ کہ فورکس ٹریڈنگ کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ آج کا جو سوال پوچھا گیا ہے بہت اہم مسئلے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، فورکس ٹریڈنگ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا ناجائز، جو کہ آپ سامنے آج کل مارکیٹ میں یہ ٹریڈنگ عام ہے، لوگ کرنا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، لیکن بعض جو ہے مسائل نہیں پوچھتے، سمجھتے نہیں، لیکن گھس جاتے ہیں، بعد میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ناجائز تھی، صحیح نہیں تھی۔ تو آج کا سوال فورکس ٹریڈنگ کے حوالے سے جاننا چاہیے کہ فورکس ٹریڈنگ کا کاروبار شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے، یعنی شرعی اعتبار سے شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ کاروبار نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ کاروبار ناجائز و حرام ہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں ناجائز و حرام ہونے کی۔ ابھی لوگوں کے دل میں سوال آتا ہے کہ بھئی یہ بظاہر تو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ اس کی گہرائی میں اترو گے تو دیکھیں گے خرابیاں تو بہت اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خریدی ہوئی چیز، جو خریدار نے چیز خریدی ہوتی ہے، لاٹ جو خریدار خریدتا ہے، وہ اس کے حوالے نہیں کی جاتی، یعنی باقاعدہ الگ کر کے ایک مبیع کے طور پر، ایک چیز کے طور پر اس کے حوالے نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے اکاؤنٹ میں تحریر کر دی جاتی ہے۔ ایک ریٹرن اس کے اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں تحریر کر دی جاتی ہے، باقاعدہ اس نے جو چیز خریدی تھی وہ اس کے ہاتھ میں اس کو نہیں ملی جاتی، اس کے ہاتھ میں وہ نہیں آتی، یعنی رسک ٹرانسفر نہیں ہوتا، رسک شیئر نہیں ہوتا، جو رسک ہوتا ہے کاروبار کا وہ ٹرانسفر نہیں ہوا اس کے پاس۔ اور یہ کیا کرتا ہے، یہ خریدار جو ہوتا ہے، یہ اس کے پاس رسک تو ٹرانسفر نہیں ہوا، یہ پھر اس کو جو ہے کیونکہ اس کے کھاتے میں لکھی ہوئی، اس کے اکاؤنٹ میں تحریری طور پر تو وہ چیز آ جاتی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے بھائی، اس کو آگے فروخت کر دیتا ہے۔ اب ایک چیز قبضے میں آئی نہیں، ایک چیز میرے ہاتھ میں آئی نہیں، تو میں اس کو کیسے آگے بیچوں؟ تو ایک چیز اس کے ہاتھ میں آتی نہیں ہے اور یہ آگے اس کو بیچ رہا ہوتا ہے بغیر کسی اس کے قبضے کے، تو یہ سراسر ناجائز و حرام ہے۔ بے قبل القبض اس کو کہتے ہیں، بے قبل القبض کہلاتی ہے، یہ حرام ہے۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ مسئلہ کیا آتا ہے، جب یہ آگے بیچتا ہے خریدار، تو وہ جو اگر اس کو جو بیچنے میں نقصان ہوتا ہے تو اسے طلب کر لیا جاتا ہے، اگر اس کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ اس سے فائدہ طلب کرتا ہے دوسرے سے، تو اس کو جو ہے یہ گویا کہ یہ سٹے کی قسم ہے، جوئے کی قسم ہے، کہ جسے کہتے ہیں شیئر اور اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈفرنس برابر کرنا۔ یہ ڈفرنس برابر کرنا یہ حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اسی کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر دوسری چیز جو پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کرنسی کے لیے، کیونکہ اس میں عام طور پر کرنسی کا کاروبار ہوتا ہے، کرنسی کے لیے قبضے کے لیے، کرنسی میں جو ہے نا، کرنسی میں کاروبار ہوتا ہے، کرنسی میں قبضے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کرنسی جو خریدی ہوئی ہے وہ غیر خریدی ہوئی کرنسی سے الگ و جدا اور ممتاز ہو، اور پتہ لگے، معلوم ہو کہ بھئی یہ خریدی ہوئی ہے اور یہ غیر خریدی ہوئی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیسے ہوگا کہ وہ اس کو حوالے کرنے سے ہوگا، یا تو یہ کہ اس کی صورت ہوگی، اس کی دو صورتیں ہوگی قبضے کی کرنسی پر، یا تو جو ہے خریدار خود اس کرنسی پر قبضہ کرے، یا تو یہ اس کا کوئی وکیل یا ایجنٹ اس پر قبضہ کرے کرنسی پر۔ یہ دو، اور کرنسی پر قبضہ کیسا ہونا چاہیے؟ کرنسی پر قبضہ اس طور پہ ہونا چاہیے اور ایسا قبضہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کرنسی خریدار کے پاس یا اس کے ایجنٹ وکیل کے پاس ہلاک ہو جائے، اس کو ڈکیتی پڑ جائے، چوری پڑ جائے، تو وہ اس کی ذمہ داری پر آئے، وہ خریدار کے اوپر آئے، اس کی ذمہ داری خریدار پر آئے، لیکن اس کی صورت بھی یہاں نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں جب کرنسی اس کے حوالے ہوئی نہیں، اس کے ہاتھ میں آئی نہیں، تو کرنسی پر قبضہ تو پایا نہیں گیا، یہاں پر کرنسی پر قبضہ پایا نہیں گیا، تو یہ بھی جائز و حرام ہے۔ کرنسی میں تو قبضے کی شریعت کے مطابق جو کرنسی میں جو قبضہ ہوتا ہے اس کی صورت تو یہی ہوتی ہے کہ بھئی یا تو اس کے خریدار کے ہاتھ میں آئے، یا تو جو اس کے ایجنٹ وکیل کے ہاتھ میں آئے، یہ دونوں صورتیں یہاں نہیں پائی جاتی، لہذا یہ بھی خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ بھئی اس کے اندر خریدار بنیادی طور پر $1000 جو ہے نا وہ ادا کرتا ہے۔ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا فورکس ٹریڈنگ کا، اس میں خریدار جو ہوتا ہے، وہ مشتری جو ہوتا ہے، خریدار ہوتا ہے، وہ $1000 ادا کرتا ہے صرف، اور باقی جو اس کی طرف سے جو پیسے ہوتے ہیں وہ کمپنی جو درمیان میں کمپنی ہوتی ہے، وہ جو دونوں بائی اور خریدار کے درمیان میں کمپنی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ باقی پیسے جو ہے وہ ادا کرتی ہے، خریدار کی طرف سے باقی پیسے وہ ادا کرتی ہے۔ تو جو ہے اصل تو اس نے کتنے $1000 ادا کیے، باقی تو کمپنی نے ادا کیے، اور ادھر سے جو بائے ہے وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ چیز کو حوالے نہیں کرتا بلکہ تحریری طور پر
یعنی اس نے بھی بے جو خریدار ہوتا ہے اس نے بھی ادھار پر بے کی، یعنی 1000 دیے، باقی جو اس کے پیسے ادا کرے گا ادھار وہ تو کمپنی دے رہی ہے اس کو ادھار، ایک بات۔ دوسرا جو بائے ہے، جو بیچ رہا ہے، جو کرنسی کو بیچ رہا ہے وہ بھی اس کے حوالے نہیں کر رہا، بلکہ تحریری طور پر جو ہے نا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے، وہ بھی اس کو حوالے نہیں کر رہا وہ چیز جو اس نے خریدی ہے۔ تو لہٰذا یہ ادھر سے بھی ادھار ہے، یہاں سے بھی ادھار، یعنی بائے بھی ادھار بیچ رہا ہے اور خریدار بھی ادھار لے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے بیع الکالی بالکالی ہے، جو شریعت کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں بیع الکالی بالکالی، یعنی ادھار کی بے ادھار کے ساتھ۔ اور نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البیع الکالی بالکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الکالی بالکالی سے منع فرمایا ہے کرنسی میں، یہ کرنسی میں ادھار کی بے ادھار کے ساتھ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ صورت بھی اس کے اندر پائی گئی۔ اور اس کے اندر ایک اور صورت یہ پائی جاتی ہے کہ بھائی جو درمیانی کمپنی ہے اس کے اندر ایک اور خرابی یہ پائی جاتی ہے، جو درمیانی کمپنی جو کمیشن لیتی ہے، جو بیچ میں کمپنی تھی بائے اور خریدار کے درمیان میں، وہ ایک کمیشن لیتی ہے خریدار سے۔ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کمیشن کس چیز کا لے رہی ہے، کیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، کمیشن لے رہی تو وجہ کیا ہوگی اس کی دو صورتیں بنتی ہے کمیشن لینے کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ ضمانت کا کمیشن لے رہی ہے، یعنی کہ یہ جو خریدار اور بائے کے درمیان ایک ضمانت کے طور پر بیچ میں کام کر رہی ہے نا کمپنی بیچ میں، تو یہ ضمانت کے پیسے لے رہی ہے خریدار سے، اور یہ ضمانت کیسے کفالت کو، اور اجرت علی کفالت لازم آ رہی ہے، اور یہ بھی اجرت کفالت پر اجرت لینا ناجائز اور حرام ہے۔ کسی کو ایک بندہ کسی شخص کا کفیل بنتا ہے، کسی کی ضمانت لیتا ہے، اس پر وہ بولتا ہے کہ نہیں آپ مجھے اس ضمانت کے بدلے پیسے ادا کریں، تو اس شریعت کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں اس کو یہ معاملہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی دوسری صورت کیا بنے گی؟ ایک تو ہوگی یہ ضمانت، دوسری صورت یہ ہو جائے گی کہ بھئی کمپنی جو کمیشن لے رہی ہے خریدار سے وہ کس صورت میں لے رہی ہے، وہ اس کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ اس رقم کے عوض لے رہی ہے، کمیشن اس رقم کے عوض لے رہی ہے جو کہ کمپنی جو ادا کرتی ہے وہ خریدار کی طرف سے بائے کو ادا کرتی ہے۔ آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ خریدار صرف $1000 ادا کرتا ہے، باقی اس کی طرف سے کون ادا کرتے ہیں؟ کمپنی ادا کرتی ہے، باقی پیسے تو خریدار ادا نہیں کرتا ہے۔ اب جو باقی پیسے جو کمپنی ادا کرتی ہے، اب یہ کمیشن اس باقی پیسوں کے عوض میں لے رہی ہے، تو گویا کہ جو ہے نا یہ قرض دیا تھا اور قرض کے اوپر یہ سود لے رہی ہے۔ اور حدیث میں صاف اس کی ممانعت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جر نفعا فهو ربا فی روایت فهو حرام۔ ہر وہ قرضہ جس کے اوپر نفع جاری ہو جائے، جس کے اوپر نفع دیا جائے، وہ حرام ہے، ربا ہے، سود ہے، لہذا اس میں سود والا معاملہ بھی پایا گیا تو سراسر ناجائز و حرام ہو گیا۔ ابھی یہ ساری خرابیاں تھیں جو مین اس معاملے کے اندر پائی جاتی تھی، اس بے کے اندر، اس فورکس ٹریڈنگ کے کاروبار میں یہ ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ سٹے کی خرابی پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو اجرت علی الکفالہ پائی جاتی ہے، اس کے اندر بے قبل القبض پائی جاتی ہے، اس کے اندر ربا اور سود والا معاملہ پایا جاتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں شریعت میں، دین اسلام میں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ بھئی جو یہ معاملہ کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دے، اس میں مزید آگے گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے چھوڑے اور توبہ کرے، اور جو لینا دینا اس کو ادا کرے، اور دوبارہ کبھی کوشش نہ کرے اس معاملے میں گھسنے کی، کیونکہ جب ربا والا معاملہ ربا جیسا سخت سودی معاملہ جیسا اگر اس میں ایک سودی شک بھی پائی جا رہی ہے تو بہت ہی، اور یعنی کہ سب چیزوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے اس کو یہی کرنا ہے جو اس معاملے میں گھسا ہوا کہ بھئی اس سے نکلے، اپنے آپ کو نکالے اس سے، کیونکہ یہ سراسر ناجائز اور حرام معاملہ ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں اس مسئلے کے اندر، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، بہت اہم مسئلہ تھا۔ اور یہ تھے آج کے مسائل، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں، چینل پہ یوٹیوب پہ ای میل ایڈریس موجود ہے، اس کے علاوہ کمنٹس پہ بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ کھل کر پوچھیں۔ شرعی مسائل ہیں، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے، عمل بہت ضروری ہے، آسانی ہے، اب مشکل نہیں ہے کہ آپ بولے کہ بھئی مشکل ہے، آسانی ہے، اللہ نے آسانی فرمائی۔ آپ پوچھیں ہم سے، ہم ان دی لائٹ آف قرآن سننا، قرآن حدیث کی روشنی میں ان کے سوالات کے جواب دیں گے آپ تک، تاکہ آپ بھی اور ہم سب اس پر عمل کر سکیں۔ شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔